اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہر دعا قبول ہے، اس کی کیا تفصیل؟ 4 باتیں ہیں جی۔ پہلی بات، ہم بس اسی کو سمجھتے ہیں اپنی جلد بازی کی وجہ سے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات وہ ہے کہ جیسے انسان نے مانگا ویسے ہی مل گیا۔ قبولیت دعا کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا ویسا مل گیا، ہم بس سمجھتے ہیں کہ یہی قبول ہے، ایک۔ دوسرا، جو ہم نے مانگا تھا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، اللہ نے اس سے بہتر اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیا۔ بعض مرتبہ بندہ مال مانگتا ہے، اللہ جانتے ہیں اس کے بعد مال آ گیا تو اس کے لہجے میں تکبر آ جائے گا، یا اولاد نافرمان ہو جائے گی، کوئی اور بڑا مسئلہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کے لیے مال سوٹ ہی نہیں کرتا اس کو، اللہ نہیں دیتے، اللہ اس کی جگہ اور کچھ دے دیتے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جو مانگا وہ ملا۔ دوسری چیز، جو مانگا وہ نہیں ملا، اللہ نے اپنی رحمت سے، ہماری مناسبت سے ہمیں کچھ اور عطا کر دیا جو اس سے بہتر تھا جو ہم نے مانگا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3، کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے اور وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اس تک نہیں پہنچتی۔ یہ بات موجود ہے کتابوں میں کہ آسمان سے کوئی مصیبت بندے پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے کوئی دعا اس نے مانگی ہوتی ہے اور راستے میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دعا نیچے نہیں آنے دیتی۔ ہمیں کوئی اسکن کا پرابلم نہیں ہے، کوئی اور بڑی بیماری نہیں ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں کس دعا کے بدلے بچایا ہوا ہمیں نہیں پتہ۔ ایک واقعہ سنیے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، ایک بچھو کو دیکھا، وہ پانی کی طرف جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ مجھے تو یہ پتا تھا بچھو پانی سے دور ہوتا ہے، پانی میں نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا میں دیکھوں یہ کیا آج ماجرا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ پانی کے کنارے پر آیا، دریا کے پانی کی طرف، اندر سے ایک کچھوا نکلا، اس نے اس کو اپنی پیٹھ پہ بچھا لیا، اور اس کچھوے نے دریا کا رخ دوسری طرف کر کے یعنی کہ پانی کے دوسرے کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے ذرا حیرانی ہوئی، میں نے کہا دیکھوں کیا ہوتا ہے، میں بھی پیچھے چل پڑا۔ اب وہ کچھوا چلتا جا رہا ہے، بچھو اس کی پیٹھ کے اوپر ہے، کچھوے نے اس کو دوسرے کنارے پہ ڈال کر، کچھوا تو واپس کہیں چلا گیا اور بچھو نے پانی سے نکل کے چھلانگ جو لگائی، اب وہ ایک راستے پہ چل پڑا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، پھر میں تھوڑا سا پیچھے چلا اور دیکھا ایک سامنے ایک نوجوان سو رہا ہے اور یہ بچھو سیدھا اس طرف جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہیں یہ نوجوان کو نہ رسے، تو میں تیار ہو گیا کہ میں اس کو کسی طریقے سے ماروں تو نوجوان بچ جائے۔ کہتے ہیں میں نے ایک دم دیکھا کہ وہ اس نوجوان کے پیچھے سے ایک سانپ آ رہا ہے جو اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب میں بڑا حیران ہوا، یہ بچھو تیزی سے کیا ہے، اس نے جا کے جمپ لی، جا کے سانپ کو پڑ گیا اور سانپ کو ایسا لڑا اور کاٹا کہ سانپ مر گیا۔ اب اس بچھو نے اپنا راستہ لیا اور واپس۔ میں بڑا حیران ہوا، یا اللہ یہ نوجوان تو سویا پڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے قریب ہوا کہ اس کو اٹھاؤں، اس کو بتاؤں کہ تیرے ساتھ کیسے اللہ کی مدد آئی، سارا واقعہ اس کو بتاؤں۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، بے ہوش ہوا پڑا ہوا تھا، شراب کی وجہ سے پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے اٹھایا، تو میں نے اسے پورا واقعہ سنایا اور مرا ہوا سانپ دیکھا اس نے، تو وہ بندہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا اور توبہ کی، اے اللہ میں تو غافل گناہوں میں پڑا ہوا تھا، تیرا کیسا غیب کا نظام چلا اور یہ میری حفاظت تو نے کی ہے۔ کئی مرتبہ روڈ ایکسیڈنٹ سے ہم بچ جاتے ہیں، ایک دم گھر میں عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، کھانا نیچے گر گیا، گرم پانی گر گیا، کبھی کوئی چھری گر گئی، وہ پاؤں پہ بھی گر سکتی تھی، گاڑی آپ بائک چلا رہے ہیں، کتنی دفعہ بچت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کون سی دعا ہے جو کام آ جاتی ہے۔ تو کتنی پریشانیوں سے اللہ ہمیں بچا لیتے ہیں، وہ بھی دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، جو دعا ان تینوں میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آئی، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ اب الفاظ میرے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ بندے کو بلائیں گے، میرے بندے میں وہ کریم پروردگار ہوں کہ زبان سے مانگی ہوئی تو پوری کرتا ہی ہوں، کوئی دل میں بھی تمنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھوں کی حسرتوں کو بھی جانتا ہوں، میں اس کی ہر بات کو قبول کو اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بندہ ہوں۔ میرے بندے تو نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگی، تو خوب مانگتا تھا، بار بار مانگتا تھا، اے بندے دیکھ میں نے کہا تھا نا میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، ادعونی استجب لکم، اور میرے سے زیادہ سچا کوئی نہیں زمین کے اوپر، اس پوری کائنات میں میرے سے زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو دیکھ میرے بندے، تو نے کروڑوں دعائیں مانگی تھیں،
کچھ کے بدلے میں تو میں نے وہی دے دیا جو تو نے مانگا، کچھ کے بدلے میں اس سے بہتر دیا، تیرے لیے بہتر تھا، اور کچھ کے بدلے میں تجھے پریشانیوں سے بچایا۔ اور میرے بندے تیری اور اتنی دعائیں بیلنس میں بھی پڑی ہوئی ہیں، ہر دعا ایک فائل کی صورت میں سمجھ لو۔ دیکھو ہر دعا کے بدلے تمہیں جنت کی نعمتیں دے رہا ہوں، تمہیں اپنا قرب دے رہا ہوں، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دے رہا ہوں، تمہیں جنت کی حوریں مل رہی ہیں، تمہیں یہ بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل رہی ہیں۔ یہ تمہاری مانگی بھی وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں قبول نہ کیں، آج تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دی میرے بندے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ جب حدیث کے اندر آتا ہے بندے کو جب وہ معلوم ہوگا نا کہ جو دعائیں میری دنیا میں قبول نہ ہوئیں اب مجھے ان کا فائدہ آج ہو رہا ہے، اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ کیوں تمنا کرے گا ایسی؟ کہ دنیا بھی ختم اور جو کچھ دنیا میں مانگا تھا وہ بھی ختم۔ مثلا ایک آدمی نے مانگا مجھے گاڑی چاہیے، اب گاڑی مل گئی، اب دنیا جب ختم ہوئی تو سبھی کچھ ختم ہو گیا، اب وہاں تو وہ گاڑی نہیں پہنچ رہی، لیکن باقی جو دعائیں تھیں وہ وہاں اس کا اجر مل رہا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اتنا مزیدار معاملہ ہے قبولیت دعا کا۔ دعا میں ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگیں اور رحمت مانگیں۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے 2 روٹیاں دے دیں۔ اگلے دن تھانے دار آیا، پکڑ کے جیل میں لے گیا، 2 روٹیاں ملنے لگیں۔ یا اللہ میں نے تو 2 روٹی مانگی تھیں، دل میں الہام کیا اللہ تعالیٰ نے میرے بندے عافیت والی مانگ لیتا، 2 مانگی تھی مل گئی۔ تو رزق جب مانگے عافیت والا، برکت والا، سہولت والا مانگیں، خالی روٹیاں نہیں مانگنی، برکت والی روٹیاں مانگنی ہیں، پھر معاملہ آسان ہوتا ہے۔